عدم اعتماد کی تحریک آئی اور عمران خان صاحب عدم اعتماد کی تحریک کے بدلے میں پھر وہ گھر چلے گئے. آپ لوگوں کا بحیثیت بڑی جماعت یہ موقف تھا. آپ لوگ ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم سے تو الگ ہو گئے تھے لیکن ان کے ساتھ الائز کے طور پہ تو تھے اور گورنمنٹ میں بھی تھے. ایک اہم وزارت جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑی بخوبی سنبھالی ہے وہ بھی آپ لوگوں کے پاس تھی. تو آپ لوگ آئے تھے لوگوں کی تکلیف کم کرنے کے لیے, مہنگائی کم کرنے کے لیے, اس کے لیے مارچ بھی ہوتے رہے, سارا کچھ ہوتا رہا. لیکن شہباز شریف صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ ہم نے ریاست بچانے کے لیے سیاست قربان کی. پیپلز پارٹی نے بھی اپنی سیاست قربان کی اس میں. دیکھیں اس وقت پارٹ آف دا گورنمنٹ اور گورنمنٹ کی پالیسیز میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس دو آپشنز تھیں. ایک وہ تھا کہ جو پریویس گورنمنٹ نے مینز عمران خان صاحب نے معاہدے کیے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ, یا ان کو آنر کریں یا ہم اس کو آنر نہ کریں. تو اس کے لیے ہم سمجھ رہے تھے کہ آئندہ بھی الیکشن ہوں گے اور ہم ہی میں سے کوئی آئے گا, تو ہم ہی سے جو آئے گا تو جو اس وقت کرے گا تو ہم ابھی کر لیں. تو اس لیے وہ ریاست بچانے کی بات اس لیے ہو رہی ہے کہ somebody has to take difficult decisions. Somebody has to take up ساری چیزوں کو. الیکشن کے بعد کیا کریں گے, اس لیے ہم نے پہلے کر لیا. اچھا, یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ عمران خان صاحب 10-15 سال کا پلان جو ہے اب وہ تیار کر کے بیٹھے ہوئے تھے, تو واقعی ایسا کچھ تھا کہ وہ آپ سب کو جیلوں میں ڈال کے سولو فلائٹ کرنا چاہ رہے تھے ظاہرہ کے کچھ لوگوں کی سپورٹ کے ساتھ؟ سما ہے 100 برس کا, بلکہ خبر نہیں. ٹھیک ہے, آپ کے اس میں بہت سارے جوابات دے دیے. مجھے یاد ہے کہ جب میں سینٹ سے لڑ رہا تھا الیکشن, نیشنل اسمبلی کی میں سے ایک سیٹ تھی جو کہ نارملی گورنمنٹ جیتتی ہے, تو میں لڑ رہا تھا, تو میجر اپ سیٹ ہوا کہ وہ آئی ون. جب میں جیت گیا, دیٹ واز دا فرسٹ نو کانفیڈنس اگینسٹ عمران خان. اور اس کا آپ نے دیکھا ہوگا, ان کا اپنا پریزیڈنٹ الوی صاحب نے کہا کہ پرائم منسٹر یو ہیو لاسٹ دا میجورٹی, ناؤ ٹیک دا ووٹ آف کانفیڈنس. دیٹ مینز دیر واز نو کانفیڈنس اگینسٹ ہم. ایگزیکٹلی. اچھا, مجھے بتائیں کہ 16 مہینے آپ لوگ نے گورنمنٹ چلائی ہے. میں سینٹ والے قصے پہ آؤں گی. 16 مہینے کی گورنمنٹ میں پیٹرول مہنگا ہوا, بجلی مہنگی ہوئی, آٹا مہنگا ہوا, چینی مل نہیں رہی ہے, نایاب ہوتی جا رہی ہے, اور بھی بہت سارے ایشوز جو ہیں سامنے آ رہا ہے. ڈالر کی اسمگلنگ نہیں روک پا رہے. ملک ڈیفالٹ ہونے کی باتیں ہو رہی تھی لیکن ابھی ٹو سم ایکسٹینٹ ظاہر ہے کہ ہم بچ گئے. آپ کو نقصان زیادہ ہوا یا نون لیگ کو ہوا؟ آپ نے گھاٹے کا سودا نہیں کر لیا؟ دیکھیں ہم کیا کرتے, واٹ آپشنز وی ہیڈ. جہاں ایک ریاست کی بات ہو رہی ہے وہ ہم اپنی پارٹی کی بات کریں, تو اس لیے ہم نے یہ سوچا کہ الیکشن کے بعد کون آئے گا, انہی پارٹیوں میں سے کوئی آئے گا, تو کیا اس وقت اس چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہمارا ابھی بھی موقف ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی واز ڈیولی سائن ود محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اینڈ میاں محمد نواز شریف. حالانکہ ان کی سخت مخالفت تھی, تو ہم ڈیموکریسی کی طرف چلے. اور آپ نے دیکھا کتنے گورنمنٹس ہیں, میرے خیال 4 گورنمنٹ ایسی ہوں گی جنہوں نے اپنی مدت پوری کی, مگر ایٹ دا سیم ٹائم ناؤ وی ہیو ٹو ہیو اے چارٹر آف اکانومی. وہ سائن کرنی چاہیے ود آل پولیٹیکل پارٹیز, سو دیٹ کم وقت میں جی انکلوڈنگ پی ٹی آئی نہیں, جو مطلب چاہتے ہیں کہ ملک کی بہتری ہو, مگر ابھی تو ہم جنہوں نے حکومت چلائی ہے ان کو ایک چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کرنی چاہیے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہم آئین پاکستان کو مکمل طور پر بحال کریں گے. اور جب میں پرائم منسٹر بنا تو ہم نے تمام پولیٹیکل فورسز کو جنہوں نے سائن نہیں بھی کیے تھے چارٹر آف ڈیموکریسی, ان سے مل کر ہم نے آئین کو بحال کیا اور متفقہ طور پہ بحال ہوا. اگر پی ٹی آئی مائنس عمران خان ہوتی ہے تو آپ بحیثیت بڑی جماعت پی ٹی آئی کو کنسیڈر کریں گے چارٹر آف اکانومی اور ڈیموکریسی میں؟ دیکھیں, میں کسی کے مائنس اور پلس میں نہیں ہوں. اچھا, یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بات کر رہے ہیں جو اس میں شامل ہونا چاہے ہو. چارٹر آف اکانومی کے لیے چونکہ ہم ملک کی بہتری کے لیے, اسٹیبلٹی کے لیے
اور ملک کو مضبوط دیکھنے کے لیے، چونکہ ہمارے دونوں فرنٹس پہ آپ دیکھیں، ایسٹرن فرنٹ پہ ہمارا مقابلہ ہے اور ویسٹرن فرنٹ پہ ہمارا مقابلہ ہے، تو اس لیے ہمیں تو ملک کو معاشی طور پہ بھی اور پولیٹیکلی بھی بہت اسٹیبل ہونا چاہیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ 2018 کے RTS سسٹم بیٹھنے نے ملک کو نقصان پہنچایا، یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی ایسپیکٹس ہیں جنہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا؟ 2018 کے RTS سسٹم کے بیٹھنے نے، اگر آپ چاہتے تو میں اس کو ایلیبوریٹ کر دیتی ہوں، جو عمران خان صاحب جس طریقے سے آئے۔ دیکھیں، جو جس طریقے سے آئے اسی طریقے سے چلے گئے، کیونکہ ان کی وہ طاقت تو نہیں تھی۔ دیکھیں اس نے کتنے ووٹ لیے، صحیح ہے، انہوں نے ووٹ لیے 176۔ ٹو بی دا پرائم منسٹر 172 ووٹس چاہیے۔ اب مجھے یہ بتائیں، جنوبی پنجاب اتحاد بنا تھا اور انہوں نے نعرہ لگایا تھا ہم اس کو ووٹ دیں گے جو ہمیں صوبہ دے گا، عمران خان نے کہا میں صوبہ دوں گا۔ Not only they supported Imran Khan, they merged in the party. Exactly. اور اسی طریقے سے دوسرے پولیٹیکل فورسز نے بھی ان کو سپورٹ کیا۔ تمام کی سپورٹ ہونے کے باوجود بھی 4 ووٹوں سے وہ بنے PM۔ بالکل۔ اور جب میں نے الیکشن لڑا I got 264 ووٹس۔ صحیح۔ جب اس زمانے میں ووٹ آف کانفیڈنس بھی تھا، اس وقت کی اپوزیشن کو میں نے ریکویسٹ کی، مجھے 264 ان کو 42، تو میں نے ریکویسٹ کی کہ ملک کے حالات گمبھیر ہیں اور میں اکیلا ملک نہیں چلا سکتا، آپ میرا ساتھ دیں، آپ مجھے ووٹ آف کانفیڈنس دیں، اینڈ دے گیو می دا ووٹ آف کانفیڈنس۔ اور اس سے پہلی مرتبہ وی کریٹڈ اے ہسٹری that I became the unanimously elected Prime Minister in the history of Pakistan and the longest serving Prime Minister۔ تو اس لیے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ہم نے تو ان کو اکٹھا کیا۔ What was the first speech of Imran Khan? His first speech was addressing to the opposition. He said, میں آپ کو دیتا ہوں، کھانا بھی دیتا ہوں، میں آپ کو کنٹینر بھی دیتا ہوں، آپ میرے خلاف دھرنا کر کے دکھائیں۔ میں نے تو اپوزیشن کو ساتھ ملا دیا۔ ایگزیکٹلی، یہیں سے ہم گفتگو کو اور کنٹینیو کریں گے، کیونکہ سینٹ انتخابات میں کیا ہوا تھا یہ بھی جاننا بڑا ضروری ہے۔ لیکن ایک بریک چھوٹی سی لے لیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں۔ عدم اعتماد کی تحریک آئی اور عمران خان صاحب عدم اعتماد کی تحریک کے بدلے میں پھر وہ گھر چلے گئے۔ آپ لوگوں کا بحیثیت بڑی جماعت یہ موقف تھا، آپ لوگ ظاہر ہے کہ PDM سے تو الگ ہو گئے تھے، لیکن ان کے ساتھ الائز کے طور پہ تو تھے اور گورنمنٹ میں بھی تھے۔ ایک اہم وزارت جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑی بخوبی سنبھالی ہے، وہ بھی آپ لوگوں کے پاس تھی۔ تو آپ لوگ آئے تھے لوگوں کی تکلیف کم کرنے کے لیے، مہنگائی کم کرنے کے لیے، اس کے لیے مارچ بھی ہوتے رہے، سارا کچھ ہوتا رہا، لیکن شہباز شریف صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ ہم نے ریاست بچانے کے لیے سیاست قربان کی۔ پیپلز پارٹی نے بھی اپنی سیاست قربان کی اس میں۔ دیکھیں، اس وقت پارٹ آف دا گورنمنٹ اور گورنمنٹ کی پالیسیز میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس 2 آپشنز تھیں۔ ایک وہ تھا کہ جو پریویس گورنمنٹ نے مینز عمران خان صاحب نے معاہدے کیے تھے IMF کے ساتھ، یا ان کو آنر کریں یا ہم اس کو آنر نہ کریں۔ تو اس کے لیے ہم سمجھ رہے تھے کہ آئندہ بھی الیکشن ہوں گے اور ہم ہی میں سے کوئی آئے گا، ظاہر ہے تو ہم ہی سے جو آئے گا تو جو اس وقت کرے گا تو ہم ابھی کر لیں۔ تو اس لیے وہ ریاست بچانے کی بات اس لیے ہو رہی ہے کہ somebody has to take difficult decisions۔ somebody has to take up ساری چیزوں کو۔ الیکشن کے بعد کیا کریں گے، اس لیے ہم نے پہلے کر لیا۔ اچھا، یہ جو بات